بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس قرآن کا 46واں درس ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں ان آیات کا پس منظر ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے فرمایا کہ تم 7 ہفتے کے ایام میں سے کسی ایک ہفتے کو اپنی عبادت کے لیے چن لو، تو انہوں نے ہفتے کے دن کو چنا۔ پھر نصارہ سے بھی یہ کہا گیا، ان کو حکم دیا گیا، تو انہوں نے اتوار کے دن کو چنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود امت مسلمہ کو جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا۔ باقی یہ ہماری اس وقت ملکی غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہم نصارہ کے دن ہم اپنا چھٹی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا ہر اعتبار سے تعلیمی اور کاروباری اور تجارتی اعتبار سے دنوں میں جو ہمارے لیے اسلام نے جو ہمیں عید کا دن دیا ہے 6-7 دنوں کے اندر، وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں تمام چیزیں بند، کاروبار بند، تعلیم گاہیں بند، سب کچھ بند کہ سب کے سب لوگ جمعے کی تیاری کریں اور جمعے کے دن ایک عید جیسے اجتماع کی طرح حاضر ہوں۔ لیکن اس وقت ہم اجتماعی غلامی کا شکار ہیں غیروں کی، کہ ان کا نظام اور ان کی چیزیں ہم پر حاوی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس غلامی سے نجات نصیب فرمائے۔ تو ہفتے کا دن یہود نے عبادت کے لیے مقرر کیا، تو ایک حکم ان کو یہ دیا گیا۔ ایک بستی تھی، ایلا نامی ایک بستی، وہ ایک دریا کے کنارے پر تھی۔ حکم یہ ہوا کہ آپ لوگ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، باقی 6 دن آپ کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں جو اوپر سطح پہ نظر آ رہی ہوتی، باقی 6 دن مچھلیاں نظر نہ آتی، تو یہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ تو انہوں نے اس کے لیے یہ حیلہ شروع کیا کہ انہوں نے اس دریا کے کنارے حوض بنا دیے کہ ہفتے کے دن پانی ان حوضوں میں مچھلی سمیت آ جاتا، یا پہلے سے پانی ہوتا تو ہفتے کے دن ان دروازوں کو کھولتے تو مچھلیاں اندر آ جاتی اور پیچھے سے دروازے بند کر دیتے تاکہ یہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ جائیں۔ تو ایک عرصے تک وہ لوگ ایسے کرتے رہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو یہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ جو نافرمانی کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو نہ نافرمانی کرتا تھا اور نہ نافرمانی کرنے والوں کو روکتا تھا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا صلحاء کا، جو سب سے نیک لوگ تھے، جو باقاعدہ منع کرتے تھے، روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو کہنے لگے ہم نے تو اپنے نسلوں اور آباء و اجداد کو یوں ہی کرتے پایا ہے، یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے بھی آج کے دور میں یہ کئی جگہوں پر یہ عنصر پایا جاتا ہے، جی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، بھئی بڑے دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کی وہ بات سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق تھی تو وہ تقلید کے اور عمل کے لائق ہے، اور اگر وہ نہیں تھی تو اگر اس کے برخلاف ہمیں کسی عالم نے، کسی دین والے نے ہمیں واضح کر دیا کہ یہ بات نہ سنت ہے، نہ دین ہے، نہ دین میں ہمیں دی گئی ہے، تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کے آگے گردن جھکانے کے ناطے حکم یہ ہے کہ فوراً اس چیز سے باز آ جائے اور اس سے رک جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے ہوئے پایا۔ تو نیک لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم ان درمیان میں دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں اللہ کا عذاب ان پر آئے تو ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یوں کیا کہ دیوار بنا دی اور انہیں منع کرتے رہے۔ کرتے کرتے ایک دن یوں آیا کہ صبح ہوئی تو کوئی آواز نہ آئے، نافرمانوں کی جانب سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ تو نیک لوگ دیواروں پر چڑھے اور دیکھا کہ سب گھروں کے دروازے بند ہیں، تو ان کی جانب جا کے گھروں کے دروازے کھولے اور اندر دیکھا تو سب کے سب لوگ بندر بن چکے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے خنزیر بن چکے تھے، جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ذکر کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ کہ
قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اب یہاں پر ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ تو یہ مسخ کہتے ہیں تبدیلی۔ تبدیلی تین قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی تبدیلی جیسے گوشت پتھر بن جائے، جیسے کوئی گدھا نمک کی کان میں گیا تو وہ سارا کا سارا گدھا نمک ہی بن گیا، جنس ہی بدل گئی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ صورتاً تبدیل ہونا، کہ باقی جسم وہی رہے، صرف شکل بدل جائے، تو اس قوم کی صرف شکلیں بدل گئیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ صفات کے اعتبار سے بندے میں تبدیلی آ جائے، جیسے ایک آدمی نیک تھا برا ہو جائے، تواضع والا تھا متکبر ہو جائے۔ تو یہاں یہ لوگ شکلوں کے اعتبار سے بندر اور خنزیر بن گئے، اور آنکھوں سے ایک دوسرے سے پہچانے جاتے تھے، اور پھر اپنے اس جرم پہ ندامت کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ تو 3 دن تک اس حالت میں رہے، اور اس کے بعد یہ سب کے سب مر گئے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر آج دنیا میں پائے جا رہے ہیں تو یہ وہی نسل ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو عذاب کی صورت میں جو کوئی شکل بنتی ہے تو وہ اس کی عذاب کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ وہیں ختم کر دی جاتی ہے۔ تو 3 دن بعد یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ حیلہ بازی کی کہ جس کے اوپر ان کی یہ پکڑ آئی۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود کو کتنے نام تبدیل کر کے اس کے ہیلے بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے، شراب کو کتنے نام تبدیل کر کے ہیلے بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے، رشوت کو کتنے نام تبدیل کر کے حلال سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے یہ امت اللہ کے بڑے عذابات سے بچی ہوئی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرما کے گئے تھے۔ اور جرم کے اعتبار سے حقیقت میں ہم ان جرائم کے برابر بلکہ ان سے بھی بعض جرائم میں بڑھ گئے، کہ جو بنی اسرائیل کی قوموں نے اس طرح کے جرائم کیے جن کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کے لیے پکڑ نازل فرما دی۔ آگے اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، آگے آنے والی نسلوں تک ہم نے اس واقعے کو قرآن میں نقل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا، ان کے لیے جو ڈریں کہ میں نے زکوٰۃ میں ہیرا نہیں کرنا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج میں ہیلا نہیں کرنا، حج ادا کرنا ہے، میں نے کسی بھی نیک کام میں ہیلا نہیں کرنا بلکہ میں نے نیکی کرنے کی کوشش اور اس کا جذبہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے برے کام سے اور بری نیت سے اور برے ارادے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔